السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو، میرے ساتھ ہے بسط اللہ خان اور شاہزیب جیلانی ہمیں جوائن کر رہے ہیں زوم پر، اسکائپ پر، جو بھی جس چیز پر جوائن کیا جاتا ہے. اور آج کال ان ڈے ہے، آپ کی باتیں سنیں گے. ہمارے فون نمبر ہیں 0213-233-0927 اور 27 کی جگہ آپ 28 اور 29 بھی ڈائل کر سکتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں کامران علی فرام نواب شاہ. السلام علیکم کامران بھائی. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم کامران. وعلیکم السلام جی. وطن والو یہ مصنوعی گرانی دیکھتے جاؤ کہ سستا ہے لہو مہنگا ہے پانی دیکھتے جاؤ. جنہیں روٹی نہیں ملتی وہ 10 بچوں کے ابا ہیں. یہ افلاس اور یہ جوش جوانی دیکھتے جاؤ. وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ 9,800 کچھ روپے بل کا بجلی کے بل کا نادہندہ ہے. عوام کو 90,000 روپے کے بل بھیج رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نہیں بھرتا اس کا وہ میٹر اتار رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو چیف صاحب نے ابھی کمپین اسٹارٹ کی ہے بہت زبردست ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ جو ان کے آجو باجو بیٹھتے ہیں انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے نا اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے بالکل. اور عوام جو ہے نا بالکل جہنم بنا دیا پاکستان عوام کے لیے. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اور ڈالر سستا ہو رہا ہے تو بھائی جو روزمرہ زندگی میں استعمال کی چیزیں وہ تو سستی کرے گورنمنٹ کم سے کم. ٹھیک. راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آج بات کروں گا. یہ دیکھیں جی جو 10-15 دن سے پاکستان کے جو حالات ہوئے ہیں، یہ جو تحریک طالبان TTP نے جو حملے نے اسٹارٹ کیے ہیں، میں آپ کو بات کروں گا. یہ ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی جب پچھلے 2021 میں اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے. انہوں نے ٹرکش میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ جی ہم نے TTP کو عام معافی دے دی ہے اور ان کو KPK میں ہم صادر کر رہے ہیں. لیکن وہ خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھگت رہے ہیں. چترال میں کیا ہوا، کل وہ جو PDM کے اسپوک پرسن ہے مولانا ان کے اوپر حملہ ہوا، وہ بچ گئے. لیکن اس میں اس وقت کے آرمی چیف، ISI چیف باجوہ، فیض حمید، عمران، شاہ محمود قریشی، شیر رشید رینگ میں عارف علوی، ان لوگوں کو کس نے اس طرح کا اختیار دیا تھا کہ جی آپ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں کی زندگی کے ساتھ کھیلیں. 2001 سے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں. 6 معاہدے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو انہوں نے توڑے، کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل اعتماد ہیں. یہ ٹائم گین کرتے ہیں، سیٹل ہوتے ہیں، پھر یہ ہمارے پاکستان کی عوام اور سیکورٹی پہ حملہ کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ کہ جی یہ جو حالات ہیں یہ کسی کو، یہ جو 5-6 لوگوں کے میں نے آپ کو نام لیے، ان سے تو پوچھ گچھ ہو کے جی آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیکورٹی داروں کی زندگی کے ساتھ کھیلے گی؟ یہ میرا سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ طالبان سے نہیں، طالبان سے نہیں. میرا خیال ہے کہ جن جو ڈیلز ویلز اور یہ جو ساری کن سے پوچھا جائے؟ پوچھ لیں گے ہم. پتہ نہیں کون پوچھے گا، لیکن کوئی نہ کوئی اللہ پوچھے گا کسی. ہاں اللہ پوچھے گا. بالکل صحیح. ساجد حسین صاحب ہیں کہاں سے؟ کہاں سے؟ جی السلام علیکم. دبئی سے. جی جی ساجد صاحب. جی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی سر آ رہی ہے. جی السلام علیکم. بسط اللہ خان صاحب اور شاہزیب جیلانی صاحب، آپ کے ساتھ میری ایک بڑی ایسوسیشن ہے ان دا سینس کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے والد صاحب کی BBC کا پروگرام تھا سیربین، بڑی باقاعدگی سے سنتے تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے سیربین جو ریڈیو پہ ڈھونڈ کے دو. ان دنوں سیربین آتا تھا شارٹ ویو پہ، تو میں ان کو ڈھونڈ کے دیتا تھا تو میں آپ کی یا شاہزیب کی آواز پہچانتا تھا. تو دیٹ از ہاؤ آئی کوڈ فگر آؤٹ کہ اچھا یہ والا پروگرام ہے. والد صاحب کہتے تھے ہاں ہاں یہی کھانا یہی کھانا. تو ہم بڑی باقاعدگی سے سنتے تھے. ایک سارٹ آف نوسٹیلجیا آپ کی آواز کے ساتھ. تو آئی ایم ہیپی کہ آپ کی آواز دوبارہ سننے کو مل رہی ہے. میں TV بہت فریکوینٹلی دیکھتا تو نہیں ہوں، لیکن بائی چانس آپ کی آواز سنی تو آئی ریکال کہ اچھا یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، قائم دائم رکھے. آپ کے لیے بہت دعائیں. سیکنڈلی کامنٹ ہے اباؤٹ دی کرنٹ سچویشن پاکستان کی. ہمارے ایک نیبرنگ پرائم منسٹر ہیں، شاید مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ملک چلاتا کون ہے. اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے. اٹس ویری ٹرو کہ مطلب کوئی ایک کام ہے جو بیوروکریسی اپنی محنت سے کرتی ہے، اس کے بعد عدالتیں اس کو اٹھا کے پرے مار دیتی ہیں 2-4 سال بعد. اس کے بعد جب وہ کام ختم ہوتا ہے تو نیب والے آ جاتے ہیں، وہ پکڑ کے بندوں کو اندر کر دیتے ہیں.
And this is how it's been going on for years and years. ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے, کس ڈائریکشن میں چلانا ہے, اور فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کیا ڈائریکشن ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب اس کا آنیسٹلی پرسنلی آئی ایم لوزنگ ہوپ. مجھے نہیں خیال کہ کوئی اس وقت ایسا پاکستانی ہے جس کو ریئلی کوئی ہوپ نظر آتی ہے یا لائٹ نظر آتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, یا اس جو میس ہے اس سے ہم نکلیں گے کیسے. تو میرے ذہن میں ایک ہی سولوشن آتا ہے جو may not be very popular but I'm serious about it. وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ فیصلہ کر دیں کہ ایک ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہوگا بائی ڈیفالٹ وہ اس ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا, پیریڈ. لیٹس ڈو اوے ود عدالتیں, نیب, بیوروکریسی یا احتساب یا واٹ ایور, اور پارلیمنٹ. اس سے ملک کا خرچہ بھی بچے گا. ٹھیک ہے, زبردست زبردست ہے. سمپلسٹی تو ہوگی کم از کم. شاہزیب آپ اپنی آواز سنا دینا, وہ آپ کی آواز سن رہے تھے بچپن سے. یار شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں ہم جب لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے سن رہے تھے. یار اب عمر تو ہو گئی ہے نا, کتنے پرانے ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال نہیں, ان کا یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ یہ سوال نہ صرف باہر کی دنیا پوچھتی ہے کہ یہ پاکستان کو کون چلاتا ہے, ہم ملک کے اندر ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی ملک چلا کون رہا ہے. اور یہی ہمارا میرے خیال سے مین ایشو بھی ہے کہ ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہے. جس کا جو کام ہے وہ اگر ہم اس پہ آ جائیں جو آپ کو آئین بتاتا ہے تو ملک آگے چلے گا. 75 سال میں تو یہ ہو نہیں سکا, لیکن میں یہ کہوں گا دنیا امید پہ قائم ہے. کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے, سب کو یہ یاد دلانے کی کہ جی جو فوج کا کام ہے وہ کرے, جو پارلیمنٹیرینس کا کام ہے وہ کریں, عدلیہ اپنا کام کرے, تبھی ملک آگے بڑھے گا, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ بند کر دینے سے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. وی ہیو ٹو, ہاں اٹ از لانگ اینڈ ہارڈ اسٹرگل, لیکن دس از ہاؤ ادر کنٹریز ہیو ڈن اٹ, اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم ذرا ہٹکے ہیں. ایک ویسی چیز یہ جو ساجد صاحب کہہ رہے تھے نا کون چلا رہا ہے, تمہیں اکثر ایک امیج آتا ہے نا کہ گاڑی ہے تو ایک ڈرائیور ہے لیکن ہر بندہ نا اسٹیئرنگ ویل کو گھمانے کی کوشش کرتا ہے, پھر بیچ میں کوئی گیئر شفٹ کر دیتا ہے, اپنے کلچ تو دبائی نہیں ہوتی, پھر کلچ پلیٹ اڑ جاتی ہے, پھر اس کے لیے پیسے آپ کو بورو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو ہے نہیں. بہرحال عمر فاروق ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. سر ہاؤ آر یو سر؟ آل ویل. سر آج کے جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے کوشچنگ یہ نیب کا جو تھا امینڈمنٹ کا, اس میں سر وہ منصور علی صاحب کا ایک اختلافی جی بالکل, انہوں نے کہا کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائیولیشن نہیں ہے. مطلب منصور علی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کی وائیولیشن نہیں ہے. مطلب ان لے مین ٹرانسلیشن نہیں, لیمنس ٹرانسلیشن چلتی نہیں ہے اس میں نا عمر صاحب, یہی تو مسئلہ ہے نا. معاملہ مطلب ہے کہ وہ اٹ واز ریئلی شاکنگ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹ بیسک ہیومن رائٹس کی وائیولیشن. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا سر, سیکنڈ میرا جو آپ سے ریکویسٹ ہے, سوال ہے, وہ اس میں سر یہ ہے کہ اسلام میں بھی ہے اور برطانیہ بھی ہے اور بہت سارے ملک میں یہ قانون ہے کہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ اپنے اثاثوں کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ جو ہے اس کو پروو کرتا ہے کہ میرے اثاثے جو ہے نا وہ لیجیٹیمیٹ ہے, جو انکریز ان ایسٹس ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں یہ سمپل سیدھا قانون کیوں نہیں لے کے آتے کہ جس کے بھی اثاثے جو ہے وہ اس کی لیجیٹیمیٹ انکم سے زیادہ ہیں, ہی شوڈ پروو ہمسیلف لائک اسلام. جیسے عمر فاروق کو کویسچن ہوا تھا اور ہی رسپونڈیڈ, اس طرح برطانیہ میں بھی ہے کہ بھائی جو اکیوزڈ ہے وہ پروو کرے گا کہ اس کی اثاثے جائز ہے کہ ناجائز ہیں. یہ کبھی نیب پہ ڈالتے ہیں, کبھی پروسیکیوٹر پہ ڈالتے ہیں, کبھی نہیں, اس کو کہتے ہیں ایسٹس بیونڈ مینز کیس. جی جی, اور اس میں آپ کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے. دیکھیں جہاں تک عمر صاحب یہ جو معذرت کے ساتھ آپ نے جو اختلافی نوٹ کے جو انالیسس کیا ہے وہ تھوڑا سا انکمپلیٹ ہے, اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ کرپشن از اے ہیومن رائٹ, یہ امپلیکیشن بھی نہیں ہے. دس از اے مچ مور کمپلیکس ایشو, لیکن اس کو ہم 2-3 منٹ میں نپٹا نہیں سکیں گے. یہ اس کو تو پھر پورا تقریباً ایک آدھا پروگرام بنے گا. جی ایک چیز کہنا ضروری ہے کہ نیب میں جب بھی ہمارے حکمرانوں نے اپنا فیس ڈالا ہے تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ بیشتر اوقات منہ کی کھانی پڑی ہے, کیونکہ کیسز پروو نہیں ہوتے. اور ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ نیب کو سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے, کسی پارٹی کو, کسی لیڈر کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے.
یہ جاوید اقبال صاحب کا پورا ٹینیور جو ہے یہ پچھلے 3-4 سال یہ بھی اس کا گواہ ہیں. جتنا بھی ہم پیچھے جائیں وسط صاحب آپ کو بتائیں گے ایبڈو سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائیں گے. بار بار ہم نے یہ دیکھا ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیب جیسے ادارے ہیں یہ ایک ٹول ہوتے ہیں اور ان سے کبھی بھی ملک میں کرپشن کم کرنے میں مدد نہیں ملی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرپشن ایشو نہیں ہے اور ہمیں اس کے انسداد کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ادارے جو ہیں یہ ہمیشہ سیاسی طور پہ یوز ہوتے رہے ہیں اور ان میں ہمیں فیتھ مزید نہیں ڈالنا چاہیے. اور ایک اور جو بات ہے اس کے اندر کہ اگین یہ تھوڑی سی اب عجیب باتیں لگتی ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے, یہ باڈی سپریم ہونی چاہیے. جو باڈی سپریم ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو میں پارلیمنٹری سپریمیسی کے اوپر یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اسد اللہ صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ سب تینوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا, سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بارڈر پہ ہو رہا ہے, کس والے جو ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کے نام سے, جی, تو یہ کیا کوئی امریکہ دوبارہ آنا چاہ رہا ہے یا کہ چائنا کا جو سفیر ہے ابھی آیا ہے یا اس کے تھرو کچھ ہو رہا ہے, جہاں کوئی ایسا پلان ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ افغانستان میں اس طرح کی چیزیں بارڈر پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم کسی کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال سر یہ ہے میرا کہ یہ جو 72 سال سے ایک ڈرامہ سیریل چل رہا ہے, اس کے جو مین کریکٹر ہیں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا, کوئی چینل نہیں کرتا اور کہیں بھی کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں آتا. اس کے علاوہ جو ایک تھیٹر کے اندر تخلیقی کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو بڑا ایک اچھے طریقے سے ہر چینل پروموٹ کرتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کون ہے وہ کردار شپ ہے؟ جی کون ہے وہ کردار؟ ہیلو, کون ہے وہ کردار؟ وہ کردار یہی ہے سیاستدان ہمارے. اچھا, نہیں مرکزی کردار جنہیں آپ نے ذکر کیا ابھی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی کردار سر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ ڈسکس تو ہوتی ہے نا یار, آپ ابھی کر رہے ہیں نا. جی میں نے کہا آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا, اب آپ کے ساتھ ڈسکس کر ہی رہے ہیں نا. سر ایک جنرل پبلکلی تو ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے. دیکھ لیں ابھی آپ چینل جو ہمارے 20-22 چینل چل رہے ہیں موسٹ پاپولر چینل ہیں, ان پہ یہی جو جن کے اوپر کرپشن کا الزام ہوتا ہے, جن کے اوپر کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, وہی ان سیٹوں پہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں, وہی ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں عام پبلک کو. ٹھیک ہے, تو کوئی کیا کوئی جنریشن میں سے صحیح, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر ایاز صاحب ہیں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. میری چھوٹی سی 3 گزارشیں ہیں. ایک تو سر یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو نا اپنا کیا نام ہے کوئی ڈاکٹرز کی کمیشن آئی تھی, پبلک سروس کمیشن. تو سر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, حیرانگی ہوتی ہے کہ مطلب ایک پراپر ریٹ لگتا ہے 30-40 لاکھ سے. اگر اس طرح ہی پیسے لے کے آپ لوگوں نے ڈاکٹرز بھرتی کرنے, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ ڈسپینسر بٹھا دیں ہر ایک ہاسپٹل میں, جو کہ MBBS اور 5 سال لگانے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. نمبر 1. تو یا تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اور وتھ پروف ہم بتا بھی سکتے ہیں. لیکن اب اچھی بات نہیں ہے کہ میڈیا کسی کا نام لے جو اندر بیٹھے ہوئے. دوسری بات سر یہ کہ جو 100 کالڈ موٹر ہے کراچی سے حیدرآباد, آپ اگر رات کو ٹریول کریں سر اس روڈ پہ, نہ تو ریفلیکٹر لگے ہوئے, نہ آپ کو کبھی موٹر وے پولیس ملے گی. مطلب آپ صرف رحیم یار خان سے جیسے کراس کرتے ہیں, آپ سکھر والے موٹر وے سے آگے نہیں کرتے, آپ کو ہر چیز ملتی ہے. تو یہ خدا را عوام کے لیے تھوڑی بہتری کریں اس چیز کو. اور تیسری چیز میں جیلانی صاحب کو اسپیشلی انڈیکیٹ کروں گا, ایک تو روڈ بن گیا سر سول ہاسپٹل خیرپور کا سامنے, ٹھیک ہے, جو کہ اچھی بات ہے. تو اگر آپ کی اگر کوئی سن لے وہاں جیلانی ہاؤس میں, تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر چیز میں مداخلت اچھی بات نہیں ہوتی سر وہاں پہ. مطلب اسپیشلی سول ہاسپٹل خیرپور کی اگر میں بات کروں, یقین کریں بہت برا حال ہے صفائی کا. اور سینٹری ورکر مور دین 50% جو کہ مسلم سے انہوں نے رکھے ہیں. اب ان کو اگر آپ کہتے ہیں بھائی یہ کام کرو, تو آگے سے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں سب کے سامنے, جی میں تو مسلم ہوں, میں کسی کام یہ کروں. تو یہ برائے مہربانی خدا کے واسطے
कोई अल्लाह सबको समझ दे सर। ये छोटी सी 3 मेरी गुजारिशें हैं जो कि मैंने कहा आपकी ऑब्जर्वेशन में मे भी हैं या नहीं है, क्योंकि लोग तो मैं देखा हूँ फोन कॉल्स पे ना इंटरनेशनल मैटर्स पे बात करते हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो लोकल मैटर्स हैं हमारे, बिल्कुल। हम उन पे थोड़ी रोशनी डालें। तो सर इन पे मैं आपके थोड़े छोटे से जो ना कोई कमेंट्स मांगूंगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ख्याल अच्छी बात है कि लोकल इशू पर फोकस किया है आपने, और यकीनन इन पे करना तो चाहिए फोकस। जी, मोहम्मद इमरान है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? खैरियत सर। अच्छा सर, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मसाइल हैं ना, उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि हम आज तक डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इनका जिम्मेदार कौन है। या तो रही तो डिक्टेटरशिप ही है, तो कभी वो फौजी आ गए हैं या कभी वो जंगी डिक्टेटरशिप आ गई है। जमहूरियत तो आई ही नहीं है हमारे मुल्क में, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए था, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वो है ही नहीं, ठीक है पाकिस्तान में। और लॉ एंड ऑर्डर जो है मसला, तो हम हल नहीं करेंगे तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तो ये भी नहीं है। और तीसरा जो है मेरिट के बगैर कैसे कोई मुल्क तरक्की कर सकता, कोई इदारा नहीं कर सकता, तो मुल्क क्या करेगा? मेरिट है ही नहीं। जो भी है जमहूरियत आ जाती है तो वो उनके मनपसंद लोग आ जाते हैं। तो ये अजीब सा खिचड़ी सी पकी हुई है हमारे यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, डायरेक्शन पे नहीं आएंगे, तो सब तक हम तरक्की पे नहीं कर सकते। और ये तो शॉर्ट टर्म तो पॉलिसी है ही नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है। अगर हम तरबियत नहीं करेंगे तो हम अच्छे लोग कैसे बनेंगे? तरबियत का फुकदान बहुत ही ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जान देख के बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आज तक हमारे यहाँ एड्रेस हुई ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के साथ हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे प्रॉब्लम और फिर उनकी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम जो है वो प्रोग्रेस के रास्ते पे नहीं जाएंगे। ठीक, बिल्कुल छोटा सा मैसेज है। नहीं, बिल्कुल सही बात है यार। आप बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हो अगर आप डायग्नोसिस नहीं करोगे? ये तो सिंपल बात है। जी शाहजेब। यार नहीं, बात तो सही है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आइडेंटिफाई कर दी जो हमारे माशरती मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं। जब आप इनका एक साथ जिक्र करते हैं ना, तो फिर बंदा ये सोचता है कि शुरुआत कहाँ से करें। ये भी है, क्योंकि पूरा इतना मामला उलझा हुआ है ना। जैसे इन्होंने मेरिट की बात की, इन्होंने दूसरी बातें की, तो वो फिर आप एक साथ सोचेंगे तो आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ये कैसे आप चढ़ेंगे, कैसे आप इसको सर करेंगे ना। लेकिन बजाय इसके कि हम मामला को उलझाएं, कोशिश हम करते हैं कि उसको क्लियर रखें। और वो बात वही है घूम फिर के कि अगर हमारे मुल्क में आगे जाना है, मैं तो मुझे इस पे कोई वो शक नहीं है। आज आई थिंक वो भी था, शायद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी था, कुछ मैंने लीडर्स की बयान शान भी पढ़े उस पर आके ना। तो हालांकि वो बहुत ही क्लीशेड बात हो जाती है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, यू नो। हम उस फौजी निज़ाम, नीम फौजी निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम, फलाना निज़ाम, एक हमने सिर्फ सही से डेमोक्रेसी को नहीं चलने दिया। और वो अगेन हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, वो फौरन कोई हल नहीं है। उससे ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा और 2-4 महीने में हमारा मुल्क जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है ना, उसमें भी साल लगते हैं, कभी दिहाइयाँ लग जाती हैं। लेकिन आप उसका सफ़र शुरू तो करें ना। आप जो है ना, जिन्होंने पहले आइन तोड़ा है उनको आप जवाब दे तो करें ना। लेकिन अगर हम वो सब नहीं करेंगे तो ये बार बार वही होता रहेगा। नए लोग आ जाएंगे, नए लीडर आ जाएंगे, नए एम्बिशियस लोग आ जाएंगे, फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और यूजुअली हमने यही देखा है जरा कि वो पिछले एसओपीज ही फॉलो हो रहे होते हैं, वही सारा जो है ना एक सिलसिला हम देख चुके होते हैं जो नाकाम हो चुका है, फिर वो उसी को रीइन्वेंट कर रहे होते हैं। वेल, वो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना कि इंसानिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अब आइंस्टाइन ने बोल दिया तो इसके आगे हम मजीद क्या बोलें। मोहम्मद सलीम हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा तो वही रोना है वो नेशनल बैंक के रिव्यू पिटीशन का। मैं 29 जून 2018 से कार्य कर रहा हूँ और मैंने 11 फरवरी 2022 को भी मैंने कॉल की थी ज़रार खोड़ो साहब और हमारे खान। तो कोई ताज़ा सलीम साहब, ताज़ा पेशरफ कोई हुई है, कोई डेवलपमेंट हुई है? नहीं सर जी, वो तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ
کہ سر اس وقت میں نے کال کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عمر عطا بندیال صاحب سے ہوتے ہوئے آپ کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہو جائے گا, لیکن سر وہ تو کل جا رہے ہیں. 7 چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو گئے ہیں, ہم نیشنل بینک کے پینشن. سلیم صاحب کتنے چیف جسٹس آئے ہیں اور گئے ہیں آپ کی ریویو پٹیشن؟ یار آواز کا مسئلہ ہے. پھر ناصر الملک صاحب تھے, پھر جواد خواجہ صاحب تھے, پھر ثاقب نثار صاحب تھے, پھر آصف سعید خان کھوسا صاحب تھے, پھر گلزار احمد صاحب تھے, اب یہ عمر عطا بندیال صاحب بھی جا رہے ہیں 7ویں پر آ گئے. جی تو 7 سال ہو گئے نیشنل بینک کی ریویو پٹیشن پڑی ہے. اللہ کا واسطہ ہے, رسول کا واسطہ میں آپ کو دے رہا ہوں, 5 سال سے آپ 5.5 سال سے آپ مجھے سن رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہمارے حال پر رحم کر دیجیے سر. کوئی آپ کو ریکویسٹ کیجیے عمر قاضی چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے کہ خدا کے واسطے یہ نیشنل بینک کے 11,500 پینشن ہے, 3,500 ودو شامل ہے, 4,500 ودوز پینشن لے رہی ہے, میری 10,731 روپے پینشن ہے, میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں, 14 سال میں ایک دفعہ میری پینشن میں اضافہ ہوا. مجھے بتائیں, آپ نے سر ایک پروگرام کیا تھا UABI کے کالر کے اوپر, آپ نے ان کے ڈائریکٹر جنرل کو بلا دیا تھا جاوید شیخ صاحب کو, آپ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کو بلائے یا کسی اور کو بلائیں, کسی سے کوئی رابطہ کریں سر, ٹھیک ہے, ہمارا مسئلے کو حل کرا دیں. آپ کو آپ دیکھیں آپ مسئلہ کوئی چینل نہیں سنتا آپ کے علاوہ ہمارے. ٹھیک بالکل نہیں, ہم نیشنل بینک کے کو بالکل کانٹیکٹ کریں گے, یہ ڈیفینیٹلی اس کے آپ اور وہ ہمیں بتائیں گے لیکن کہ مسئلہ وہ کہیں گے کہ جی ہم پینشنرز کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں, یہ بھی بتائیں, اور وہ کہیں گے کہ جی یہ معاملہ عدالت میں ہے اور ہم کچھ نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے شاید ایسا کہا بھی تھا. وقفہ لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ہم پچھلے ہفتے میں 4 دن جو ہے آپ ہماری سن رہے ہوتے ہیں, آج ہم آپ کی سن رہے ہوتے ہیں. کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس, کراچی سے زیادہ کالز ہیں. ہمارے اگلے کالر ہیں کراچی سے ہی خالد حسین صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. بالکل آ رہی ہے. سر میرا یہ تھا کہ کل 2 دن پہلے آپ لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا ایم کے حوالے سے, جو پشاور میں KPK میں جو ہوا تھا میڈیکل والوں کا. تو اب ایشو یہ ہے کہ جب انٹیریئر سندھ کی میں بات کروں, اسپیشلی انٹیریئر سندھ میں وہ لوگ جن لوگوں نے 200 میں سے 170 نمبر انٹری ٹیسٹ میں اٹھائے ہیں, اب ان لوگوں کو ٹینشن یہ ہو گئی ہے کہ بھائی اب بورڈ میں پیسے مطلب مانگ رہے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ دے دو, آپ کا 95 نمبر آ جائیں گے تاکہ آپ کا میڈیکل میں داخلہ ایزیلی ہو جائے گا. ابھی تک FSC پارٹ 2 کا ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کرپشن ہے, جو بورڈ مافیاز ہیں, بہت بڑا کرپشن ہے. اب جو ایک تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, ان لوگوں نے آلریڈی 2-2 لاکھ پے کیے ہوئے ہیں, بھائی ہمارا جو بچہ ہے اس کا 90% آ جائے. اب بیچارے پریشان ہیں کہ 2-2 لاکھ اور ایکسٹرا دینے کے لیے تیار ہیں کہ اب میرے بچے کا 99 یا 95 سے زیادہ ہونا چاہیے. تو کائنڈلی اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. اس پر رشوت لے کے نمبر پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے, یہ ہے خلاصہ ان کی بات کا. اور اس پر کیا کہہ سکتے ہیں, اور اگر انہیں پتہ ہے تو ظاہر ہے کہ اوپر والے سب کو پتہ ہوگا, اور سب کو پتہ ہے اور وہ چپ ہیں, تو ہمیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیوں چپ ہیں. کافی کہہ دیا آپ نے, یہی کہہ سکتے. محمد سلیم ہے کراچی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی سر. جی میری آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل سر. وہ میں نے 1 ماہ پہلے سر فون کیا تھا, وہ ایک ٹیبلٹ آتی ہے ٹیگریٹول یا ٹیگرول ہے, وہ جو ہے وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے سر, لیکن پوزیشن وہی ہے, ابھی بھی وہ نہیں مل رہی ہے کہیں. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا اچھا اس کا کوئی متبادل ڈاکٹر کے پاس ہے؟ اس وہ لیے متبادل بھی نہیں مل رہی ہے. سیزونل کر کے آتی تھی وہ بھی نہیں. اب میں نے وہ ادھر جا کے گوگل پہ چیک کیا تو کوئی 15-20 متبادل بتائی. وہ میں لسٹ لے کے گیا تو کسی میڈیکل اسٹور سے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, بلکہ بند ہو چکی ہے. اور میں سے اکثر ایک آتی ہے سیزونل, وہ جو ہے وہ بھی اویلیبل نہیں. وہ مطلب ملتی ہے لیکن وہ اسی طرح ملتی ہے جیسے ٹیگرول ملتی ہے نا, مطلب یہ کہ 300 روپے کی جو ہے وہ 1300 روپے. یہ ایپیلیپسی کا تھا نا جہاں تک مجھے یاد ہے. ہاں سر. جی
لیکن یہ ہے کہ دیکھو آپ کے یہاں میں نے فون کیا تھا تو ایک ہمارے پرانے جاننے والے دفتر کے ساتھی تھے, انہوں نے کہیں سن لیا ہوگا تو انہوں نے مجھے فون کیا, ان کی ایک بیٹی کو آسٹریلیا میں, اس کو بھی بیچاری کو, وہ نارمل ہے بالکل, گاڑی واڑی بھی چلاتی ہے اب تو, وہ کہہ رہا ہے یار میری بیٹی کو بھی یہ ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا, ابھی بھی وہ لیتی ہے, تو آپ کہو تو میں منگوا کے دوں. اچھا تو نہیں لگتا ہے نا اب. نہیں سر, میرا خیال ہے آپ منگوا لیں. دیکھیں اور کیا اور کیسے کریں گے باس؟ ہاں سر وہ 2-4 ڈبے بھیج بھی دیں گے تو 1 مہینے میں 5 ڈبے چاہیے, 8 ٹیبلٹ کھاتی ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ تو پرانی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ روزانہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ساری پارٹیاں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. ان پارٹیوں میں کہیں جمہوریت ہے سر؟ نہیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان نہیں ہے تو 0, مسلم لیگ نون, وہ تو نون لگا ہوا ہے, نون نہیں ہے تو 0. نون لگا ہوا ہے, بات ہی ختم ہو گئی. ہاں اے این پی ولی خان فیملی نہیں ہے تو 0. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی, وہ ان کے والد تھے, پھر یہ ہو گئے, اب وہ ان کا بیٹا ہے. نورانی میاں کی چھوٹی سی پارٹی ہے, وہ بھی انس نورانی صاحب ہیں. تو یہ سب کیا مطلب, یہ اب ہم کو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ اپنے پارٹی میں کوئی الیکشن کرواتے ہیں کبھی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی پارٹی نے کہا ہو کہ الیکشن ہو, ایک بس اجلاس بلا لیتے ہیں, بس 1.5 مہینہ مدت تک یا 5 سال کے لیے فلاں منتخب ہو گیا. تو یہ جمہوریت ملک میں تو نہیں چلے گی نا جب تک پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہو. یہ پارٹیوں میں کیوں نہیں جمہوریت لاتی؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے سلیم صاحب. صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ اس ایک پروسیس کو چلنے دیں تو شاید کوئی امید بنتی ہے کہ جو آپ کے جو بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں جو جمہوریت کو آگے لے کے چلتے ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ان میں آہستہ آہستہ صفائی ہوتی جائے, بہتر قیادت سامنے آئے. جن ملکوں میں پارٹیاں جمہوری ہیں وہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ برسہ برس سے, دہائیوں سے وہ پروسیس چل رہا ہے نا, تبھی وہ اس طرح ڈیولپ ہو پاتی ہیں. اگر آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے, جلا وطن کریں گے, ان کو شہید کر دیں گے, تو پھر تو وہ تو ایک دوسرا ہی سین ہے نا. اس میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جیلوں میں ڈالنے کی جہاں بات ہے نا, تو جیلوں میں ایک حصے کو ڈالنے کے لیے دوسرا حصہ پولیٹیشین کا ہی تو سرگرم ہوتا ہے نا. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. نہیں, یہ بھی مسئلہ ہے, لیکن جو بات شاہزیب کر رہا تھا نا وہ بھی میں مطلب دیکھیں آپ کی بات بھی بجا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن جب ہر پارٹی کو یہ ہوتا ہے نا کہ یار ہر 3 یا 4 سال بعد میرا تختہ اچھالا جائے گا الیکشن کے تھرو بھی نہیں, تو وہ پھر سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں اور پھر ایک بندے کی طاقت اس میں زیادہ بڑھتی جاتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہاں ہمارے یہاں کلٹ آف پرسنالٹی ہی چلتے ہیں. اچھا, یہ صرف جمہوری پارٹیز تک تو محدود نہیں ہے نا یہ سلسلہ. آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹیز ہی چلتی ہیں, اور بھی ادارے ہیں سر, آپ کو نام ہی یاد رہتے ہیں نا, ہیش ٹیگز چلتے ہیں, پرسنلائز ہوتا ہے. اور ذرا وسعت ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں نا, یہ کرٹیسزم بالکل جائز ہے, میں اس کو کبھی بھی وہ نہیں کرتا, لیکن ایک یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جب اگر کوشش کی بھی ہے نا پولیٹیکل پارٹیز نے کہ ہم الیکشن کرائیں, جو باہر کی مداخلت اور انٹرفیرنس ہے نا, کہ آپ کے بندے توڑ لیے, آپ کے خلاف پارٹی کے اندر سے کو کرا دیا, -1 فارمولا آ گیا, وہ بھی ان پارٹیوں کو جو اگر چاہتی بھی ہیں اس طرف جانا نا, پھر وہ نہیں جا پاتی. میں ان کے لیے کوئی تعویلیں نہیں پیش کر رہا, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مسلم لیگ کے کتنے دھڑے بنے ہیں پہلے جب سے پاکستان بنا ہے, پیپلز پارٹی کو کتنی دفعہ توڑنے کی کوشش کی گئی, اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیا اندر سے ہو رہا ہے یا یہ باہر سے کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے تو وہ ذات, یہ بھی آپ کی ریالٹیز ہے. اسی لیے تو ذات اور خاندان سے پھر آگے نہیں نکلتے نا, کہ کم از کم یار اتنا پتا ہے کہ یار ہمارے خون کا رشتہ ہے, اور اس میں بھی اکثر مسئلے ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. بہرحال اچھا سوال تھا سلیم صاحب, اور بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ٹیگرول مل جائے یا اس کا کوئی متبادل مل جائے. اگر کوئی سن رہے ہیں یا جو مدد کر سکتے ہیں اس میں سلیم صاحب کی, تو پلیز ڈو لیٹ اس نو. ابرار احمد صاحب ہیں کراچی سے. ابرار احمد جی, السلام علیکم. جی سر. سر میں آپ لوگ کراچی کے ایشو کی جانب آپ کی نظر ہونا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ لوگوں نے ایکسپریشن کیا تھا ٹرانسپورٹ کے حوالے, جی اس سے زیادہ بہتر آپ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن یہ کہ پیپلز بس آتے جب سے تو کچھ ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے کچھ روٹس پہ, لیکن دنیا کے اندر ہم جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو ان کی جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے لیجسلیشن کرتے ہیں یا پالیسی بناتے ہیں تو وہ ان طبقات کو زیادہ فوکس رکھتے ہیں جو
ان کو سب سے زیادہ نیڈ ہوتی ہے اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو. لیکن کراچی کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے. اتنی ساری یونیورسٹیز ہے پبلک پرائیویٹ, لیکن کسی سے کراچی یونیورسٹی میں کچھ کے ہیں, باقی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں لیکن ان میں کسی کا نہیں ہے. تو ابھی جو ریڈ لائن بن رہا ہے یونیورسٹی روڈ پہ, تو اگر یہ جو ریڈ بسز آئے ہیں ٹیمپرری چل رہے ہیں, تو اس کا ایک روٹ ٹاور سے کراچی یونیورسٹی یا مریل ہٹ تک جو ریڈ لائن کا روٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ چلے تو اس سے کافی اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے ابراز صاحب, یہ جو آپ نے بتایا ریڈ لائن چل رہی ہے, پہلے ریڈ لائن مکمل ہو جائے اگر, اور ظاہر ہے کہ جو ریڈ لائن ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کا مطالبہ جو ہے وہ آرگینکلی پورا ہو ہی جائے گا جب یہ چالو ہو جائے گی, اس پہ بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اگلے کوئی کالر ہیں؟ اچھا, عظیم قریشی کراچی سے. السلام علیکم عظیم صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل خیریت. میں سر آپ کا پروگرام اکثر دیکھتا ہوں, جب رات واپس آتا ہوں تو آپ لوگ کوئی نہ کوئی اچھا موضوع لے کے چلتے ہیں. تھینک یو. میں ہمیشہ لوگوں کی کمپلین سنتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ اگر کوئی پازیٹیو بات کریں تو لیٹ اسٹارٹ فرام مائی سائڈ. اوکے. کہ سر ہم کو چاہیے کہ ہم مل کے کوئی پاکستان کے ویلفیئر کے لیے کام کریں. فورگیٹ گورنمنٹ, ہمیں معلوم ہے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے نا, تو ہم خود کچھ کیوں نہیں کرتے. تو میرا ایک سب سے پہلے, اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے میں نے آپ سے بات کیا تھا, اس دوران میں لنڈن گیا ہوں, ہوچی من سٹی گیا ہوں, برلن گیا ہوں, نیو یارک گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, اور ہم نے وہاں پاکستان پویلین کو ریپرزینٹ کیا ہے ٹورزم کے لیے, اور اپنے پاکٹ سے سر, اپنے پاکٹ سے. بہت خوب. اور آپ یقین کریں کہ جب ہم دبئی گئے عربین ٹریول مارٹ میں, تو تقریباً 50 سے 60 ہزار آدمی ڈیلی آتا ہے وہاں پہ, اور اس میں جو ہمیں رسپانس ملا انکلوڈنگ انڈینس ہیو کم ٹو اس, اینڈ انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ ہماری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. ہم صبح سے شام تک 400 آدمیوں کو اٹینڈ کرتے تھے وہاں پہ. تو اگر ایک انڈیویجول طور پہ ہم پی ٹی ڈی سی کے بھی تھینکفل ہیں, ٹیڈاب کے بھی تھینکفل ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس میں پرووائڈ کیا اسسٹنس, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اگر ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو وی نیڈ ٹو ایکسپلور دا ان ایکسپلور پاکستان. ہم کو پاکستان کو ٹورزم کو لے کے چلنا ہے سر. یقین کریں آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, آپ گلگت بلتستان چلے جائیں, مری چلے جائیں, ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. میں ہوٹل ایسوسیشن سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو, میں ہوٹل اونر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. میں اپنے ہوٹل چین کا نام نہیں بتاؤں گا, میں ایک بہت غریب سا آدمی تھا, آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے. اللہ اس کے حبیب کے صدقے کے بعد اس ملک کا میرے پہ بہت بڑا قرض ہے. خدا کی قسم اس ملک میں مجھے بہت نوازا ہے. میں اس قابل نہیں ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ریٹرن کروں, لیکن دامے درمے سکھنے میں اکیلا نہیں کر سکتا. ایز اے ٹیم, ایز اے نیشن ہم کو کرنا پڑے گا, اینڈ وی گاٹ ٹو ڈو دس سر. میں آپ کے چینل سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس وقت ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں, چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ کی خاصا پازیٹیو آپ کا میسج ہے, اینڈ تھینک یو کیونکہ تھوڑا سا منہ کے ذائقہ بھی تبدیل ہوا ہے. بہت بہت آپ کا شکریہ, اور بالکل کاش ہم سب بھی اس طرح سوچ رہے ہوتے. وقفہ لیں. ویلکم بیک. اور اگلے کالر ہیں فاروق حمید صاحب لاہور سے. السلام علیکم سر. السلام جی, کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل خیریت, آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر جناب. وسعت اللہ صاحب کو جناب سنتے سنتے ہم خود بوڑھے ہو گئے جناب, جو ہے نا. اب ان کا حال سوچیں گے. لیکن اس ملک کے حالات جناب جو ہے نا, بجائے کوئی ریکٹیفائی ہونے کے اور بہتر ہونے کے جناب جو ہے نا, اس لیول میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں دماغ اب جو ہے نا معاف ہو گیا ہے. تو یہ میں کافی سالوں سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں جناب. تو میں جو میرے جو سمرائز کرنا ہے, اب ماشاء اللہ تینوں بڑے انٹلیکچوئل اور جو ہے نا صاحب شعور اور صاحب عقل انسان ہے تینوں جناب. تو خاص کر وسعت اللہ صاحب کو تو جناب ان کے کالم شالم, ان کے جناب تجزیے, دوسری چیزیں میں کافی غور و فکر سے سنتا ہوں اور سمجھتا بھی ان کو. تو یہ ملک میرے خیال میں جو صحیح نہیں ہو سکتا ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, اور وہ اس کی ہے بنیاد. وہ ایک کسی شاعر نے ایک بڑی خوبصورت آزاد نظم لکھی ہے جس کا اس نے ٹائٹل دیا ہے کہ زوال کی بنیاد پہ کھڑی تہذیب کا عروج.
تو یہ 4-5 لائنوں کی ہے. تو اس میں کہ جو ہے نا یہ سارا جو اس کی کہ وجہ ہے 75 سال سے وہ اس میں تھوڑی سی بیان ہو جائے گی. وہ کہتا ہے جی کہ گھر کے لیے چوکی دار, شہر کے لیے پولیس اور ملک کے لیے فوج ضروری ہے. خواب کے لیے نیند, نیند کے لیے بستر اور بستر کے لیے گھر ضروری ہے. زوال کی بنیاد پہ کھڑی تہذیب کا عروج, زوال کی بنیاد پہ کھڑی تہذیب کا عروج مکینوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہے. اور کچھ مکین یہ نشان حاصل کرنے کے لیے اور کچھ مکین یہ نشان حاصل کرنے کے لیے کثرت سجدے کا شکار ہے. مگر انہیں کیا خبر کہ رات آخری جام توڑنے والوں نے یہ حکم دیا ہے کہ صبح پیشانیاں جسم کا حصہ نہیں رہیں گی. تو عرض میں نے یہ کرنی تھی کہ جناب جب تک ہم اپنی فاؤنڈیشن کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے, اس کے اوپر ہم جتنی لیپا لپی کرتے رہیں گے, دیر از اے نو فن ایٹ آل. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل 75 سال سے دیکھ رہے ہیں جناب, لیکن لا تکنا تو مہم رحمت اللہ قرآن کہتا ہے. تو اس لیے میں کہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی عالمگیریت کے طور پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا بھی جو تخلیقی پلان ہے انسانوں کے لیے جو ہے نا کانسولیشن ہے, یہ والی بات بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ خدا کا جو تخلیقی پلان ہے وہ فرد کی نجات ہے, آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے. باقی اللہ جب بہتر کرے گا تو سب کے لیے بہتر صحیح ہے. ہے, شکریہ, جائز ہے, جائز بات, شکریہ جائز فاروق بات. صاحب. ہمارے اگلے کالر ہیں منیر حسین خیرپور سے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں, میں آپ کا پروگرام جو ہے نا دیکھتا رہتا ہوں, اور جو ہے نا ابھی تو بہت ہمارے جو ہے نا شاہ جیلانی صاحب جو خیرپور کے ایک مانے ہوئے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, جس سے نظریات جنم لیتی ہے اور نظریات جو ہے نا سیکھتے ہیں, اور ہم نظریاتی کارکن ہیں. میں شاہ کے کوشچن تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے محسن ہے, ہمارے محسن کے جو ہے نا بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی, لیکن کرپشن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. آج وہ شخصیت کا بیٹا آپ کے بیچ میں بیٹھا ہے. میرا کوشچن تو نہیں ہوگا, میری ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بہت سے کوشچن ہوئے ہیں کہ پارٹی میں چینجنگ کے, جب پارٹی میں نظریاتی کارکن سائڈ ہو جائیں گے تو وہ پھر جو ہے نا ڈھانچہ کہاں کھڑا ہوگا. صحیح. جب ملک کی جو سچویشن ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ملک جا کہاں رہا ہے. اب اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو میں باخدا آپ کو بالکل کہتا ہوں کہ 71 کا سانہ جو ہے نا ہمارے سامنے ہے, وہ بالکل وہاں سچویشن چلی جائے گی. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں ملک کا ایک ایک جو ہے نا انچ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور ابھی الیکشن نہ ہونا بالکل ڈینجر ہے ملک کے لیے. باخدا اللہ کرے یہ الیکشن ہو جائے. اگر الیکشن نہیں ہوگی تو پھر جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کہاں جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جب تک نظریاتی کارکن کسی بھی پارٹی میں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون ہو, چاہے جو ہے نا ایم کیو ایم ہو یا کچھ بھی ہو, اگر نظریاتی کارکن نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں چل پائے گا. یہ کارکن جو ہیں اسٹریٹ میں جاتے ہیں, ایک ایک گھر پہ جاتے ہیں, ایک ایک بندے کو جو ہے نا کال کرتے ہیں. ایک کارکن ریڈی والا ہے, اس سے پوچھو ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. آپ کو ریڈی والا, کیونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے بات گئی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کہہ کے گئے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. اب عوام سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بنا بنا ہوا رزلٹ مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ویلیو ختم ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے, آپ کی رائے آ گئی. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں پولیٹیکل ورکرز کا بنیادی رول ہوتا ہے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جیسے جیسے پیسے کا عمل دخل بڑھتا گیا ہے تو اس کارکن کی ویلیو کم ہوتی گئی ہے, اور یہ اکراس دا بورڈ بیشتر پارٹیز میں یہ ہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو دیکھنا ہے کہ اگر انہیں آگے چلنا ہے, لوگوں کو انسپائر کرنا ہے, تو پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ کام کیسے ہوگا. بالکل 100%. ہمارے پاس اگلی کال ذرا. جی عامر جی عامر عزیز ہے. عامر علی ہے نوشہر. جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام.
جی میرا جو آج کا میں چیز آپ سے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ لوگ ڈسکس کیجیے. یہ جو گورنمنٹ نے ابھی وابڈا کا ایشو جو کیا ہے کہ جو لائٹ وغیرہ چوری کرتے ہیں, میرے اپنے ڈسٹرکٹ کی بات ہے, اگر میرے ڈسٹرکٹ کا کوئی بدماش بندہ ہے نا, وہ وابڈا والوں کو 4 لاکھ روپے دے رہا ہے کہ بھائی اس کو مل جاتی ہے ایک پی ایم ڈی اس کو مل جاتی ہے, وہ پی ایم ڈی اپنے گھر کے باہر لگوا دیتا ہے اور وہ لائٹ سیل کرتا ہے دوسرے لوگوں کو. وہ فی کنیکشن کا 2 سے 3 ہزار روپے لیتا ہے. یہ بات وابڈا والوں کو بھی پتا ہے. وابڈا والوں کا ایک ہی اصول ہے بھائی, ان کو بل دو نہیں دو ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو فی گھر پہ 2 ہزار روپے چاہیے رشوت کے طور پر. ابھی کیا ہے, ابھی جو ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو سب سے غریب بندہ ہے, ان کو یہ لوگ پکڑ کے ایف آئی آر وغیرہ کر رہے ہیں. اچھا اتفاق سے جو بندے آ رہے ہیں وابڈا کے ملازم سب سے بڑے چور بھی وہی ہے. ان کے اپنے گھروں میں بھی بجلی کے بل مطلب ایک بھی نہیں ہوگا, نہ ہی میٹر ہے. اچھا کبھی کبھار اپنا سپکو کی ٹیم آتی ہے وابڈا والوں کے پاس نا, میرے ڈسٹرکٹ میں نا, چیک کرنے کے لیے, تو وہ ان کو بھی ٹوپی پہنا دیتے ہیں, اس علاقے میں لے کے جاتے ہیں جس میں 8 سے 10 میٹر ہوں گے, سر دیکھیں یہ کنیکشن صحیح جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس ملک میں غریب کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے, تو اس ملک کا غریب کہاں جائے. ٹھیک, جواب آپ بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر سہیل ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر, ڈاکٹر سہیل بول رہا ہوں سر. میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ پاکستان میں سر اس وقت 2 نیشن تھیوری چل رہی ہے جی. ایک تو اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ ججز بیوروکریسی, یہ ایک گروپ ہے جی آئی تھنک, اور دوسرا یہ ہے جس میں سارے بزنس مین ملا کے غریب اور امیر سارے ملا لے جو ان کے علاوہ ہے. تو دونوں کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے. ان کا انٹرسٹ جو ہے ٹو گرو مور ہے اور باقیوں کا انٹرسٹ ہے ٹو سروائیو اونلی. جی جی بڑا مشکل ہو گیا ہے. میرا جیسا بھی ویل آف بندہ بھی, ہم بھی خرچے سے پریشان ہیں, تو غریب آدمی کا کیا بنے گا. تو اب 2 نیشن تھیوری یہاں پہ اب یہ سسٹم ہے. ہم لوگوں کو صرف سروائیول چاہیے اور ان کو مور گروتھ چاہیے. 2023 کی 2 نیشن تھیوری جو ہے اچھا یہ اچھی میرا لیکن اب سوری ڈاکٹر صاحب وقت کم ہو رہا تھا, اس لیے آپ سے مزید ہم بات نہیں کر. میں تو 2 ڈزن نیشن تھیوری پہ مانتا ہوں. 2 کافی نہیں ہے بس. اس کی بیٹھ کے خاکہ بناتے ہیں اس کا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح اپنا دل بہلا لیتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.